السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے غیور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان محبت رسول ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہوا۔ میرے دوستوں، دنیا کی ہر چیز کے مقابلہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ رب کائنات نے وہ تمام اوصاف اور کمالات رب کائنات نے وہ تمام اوصاف اور کمالات ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر کمالات کا باب کھولا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات عطا کیے گئے وہ تمام رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے تھے۔ آپ نے جود و سخاوت کے دریا بہائے، آپ نے عدل انصاف کے دروازے کو قائم کیا، چنانچہ فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کی تواضع و انکساری اس قدر کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کی حیا کا یہ عالم کہ پردہ نشی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی، اور آپ کی خوش اخلاقی کی حالت کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 10 سالہ دور خدمت میں کبھی اف تک نہیں کہا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں لڑکھانے کے باوجود تنے پناہ دشمن کو للکارتے رہے۔ آپ کی سچائی کا یہ حال تھا کہ ابو جہل جیسے دشمن نے آپ کی صداقت کا اعتراف کیا۔ آپ کے دف و درگزر کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر ان ظالموں کو جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، ان ظالموں کو، ان درندوں کو جنہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، ان ظالموں کو جنہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتے تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ میرے دوستوں، حسن و جمال کی بنا پر بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے،
यूं तो खुदा का हर नबी हसीन और जमील हुआ करता है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल तमाम कायनात से बढ़कर है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा ही नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं कायनात के कोने कोने में फिरा हूँ, चप्पे चप्पे में गया हूँ, मशरिक से मगरिब तक और शिमाल से जुनूब तक मैंने सफर किया है। अरे मैंने उन हसीनों को भी देखा है जिनके हुस्न की पूजा की जाती है, मगर ऐ आमिना के लाल, ऐ अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, तू लाजवाब और बेमिसाल हुस्न का मालिक है। जी हाँ, मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखकर अपने हाथ के फोड़े काट डाले थे, मगर कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर आशिकों ने अपनी गर्दनें कटा दी। किसी ने क्या ये खूब कहा है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी कांच तूबा हमादारुन तू तनहादारी। मेरे दोस्तों, एहसान की बिना पर भी इंसान किसी से मोहब्बत करता है। कहा जाता है इंसान एहसान का गुलाम है, और ये नाकाबिल इनकार हकीकत है कि रब्बे कायनात के बाद सबसे ज्यादा एहसानात करने वाली ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, रिश्तेदार के मुकाबला में, माँ बाप के मुकाबला में, असातिज़ा और बड़ों के मुकाबला में, गांव के मुखिया और प्रधानों के मुकाबला में, इलाके के एमपी और एमएलए के मुकाबला में, मुल्क के सदर और वजीर आज़म के मुकाबला में, हत्ता की सारी कायनात के मुकाबला में सबसे ज्यादा एहसानात करने वाली ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने मक्का के जमीन पर ऊंट चलाने वालों को जमाने का इनाम बना दिया। आपने मजदूरों और गुलामों के हुकूक सिखाए और फरमाया कि मजदूरों की मजदूरी उसके पसीना के खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। आपने बेवा औरतों से निकाह करके उन्हें इज्जत बख्शी। आपने लड़कियों के बरगोर होने का दरवाजा बंद किया। आपने इंसानी खून को काबा से भी ज्यादा मुहतरम करार दिया। मेरे दोस्तों, कल क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आदम सफीउल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, ईसा रूहुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मगर कुर्बान जाए प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उम्मती उम्मती कह रहे होंगे, जो उम्मत के ख्याल में डूबे होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, तूने तस्बीह निचोड़ों को भी हासिल किया है, तुझे साथ कोई न था, कोई नहीं आने वाला। अलगर्द व तमाम औसाफ और कमालात जिसकी बिना पर इंसान किसी से मोहब्बत करता है, तमाम औसाफ और कमालात जिसकी बिना पर इंसान किसी को चाहता है, वो तमाम औसाफ और कमालात ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। लिहाजा हमारा और आपका और पूरी उम्मत का ये फरीदा बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, और इस तरह मोहब्बत की जाए जिस तरह सहाबाए किराम ने मोहब्बत की, जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने मोहब्बत की, जिस तरह तबे ताबिईन ने मोहब्बत की। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत से नफरत है। आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ो गुफ्तार पसंद नहीं। आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पसंद नहीं। आज हमें उन काफिरों की शक्लें पसंद है जो हमारे माँ और बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं। आज हमें उन जालिमों की शक्लें पसंद है, उनका किरदार पसंद है जो हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं। आज हमें उनका कल्चर पसंद है जो बैतुल मक़दिस के अंदर गंदगी डाल चुके हैं और उसको अपने कब्जे में लेकर के, बैतुल मक़दिस को अपने कब्जे में लेकर के उसमें जो चाहे कर रहे हैं। आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पसंद नहीं, आदाब पसंद नहीं, अदवार पसंद नहीं। हालांकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह से मोहब्बत न करे उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं उसे इन कमालात और सिफात से मोहब्बत नहीं।
اور جسے ان کمالات اور صفات سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں، اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، وہ انسان نہیں، انسان نما ایک وحشی درندہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ کافر ہے وہ، بدبخت ہے وہ، جو اس دل کو کہے دل جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ۔ میرے دوستو، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہماری نسلوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے کوئی پروفٹ ہے، ہمارے کوئی پیغمبر ہے، ان کے کتنی بیویاں تھیں، ان کے کتنے بچے تھے، وہ ان کی زندگی، ان کی لائف اسٹائل کیسی تھی۔ آج میں بالی ووڈ اور اداکاروں کے لائف اسٹائل زبانیں یاد ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک بھی طریقہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے گھر والوں کو ایک بھی طریقہ پسند نہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدانوں میں ہمارے لیے لہو لہان ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ جنگ احد میں اپنے دندان مبارک کو شہید کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اپنے امتی کو نہیں بھولتے تھے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا دن آتا تھا تو دو میدے ذبح کرواتے تھے، ایک اپنے لیے ایک اپنی امت کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں، بلکہ اس کو جنازے کی طرح نکال کر پھینک رہے ہیں، نالیوں میں بہا رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہمارا ماحول اور ہمارا گھر بگڑا ہوا ہے، ہمیں شکایت ہے ہمارے بچے پب جی کھیل رہے ہیں، ہمیں شکایت ہے ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ہمیں شکایت ہے ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں ایک طوفان سا برپا ہے، کسی کو سکون حاصل نہیں، باپ الگ پریشان ہے، بیٹا الگ پریشان ہے، بیوی الگ پریشان ہے، بوڑھے ماں باپ الگ پریشان ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی خبر نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیٹھے جنہوں نے پوری زندگی 63 سالہ زندگی ہمیں نہیں بھولا، ہر نمازوں میں ہمیں یاد کیا، کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب قیامت کے دن سارے لوگ آدم صفی اللہ نفسی کہہ رہے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی کہہ رہے ہوں گے، سارے لوگ نفسی کہہ رہے ہوں گے، سارے لوگ اپنے چہروں کو پھیر لیں گے، اس وقت بھی ہمارا نبی امتی کہہ رہا ہوگا، اس وقت بھی ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا۔ قربان جائے اس نبی پر، لیکن ہم ہیں کہ اس نبی کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو دیکھیں، اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ رونا دھونا سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ طوفان سا جو گھروں میں برپا ہے، ہمارے بچے پب جی میں مست ہیں، گیمز میں مست ہیں، ویڈیو گیم دیکھ رہے ہیں، سیریل ہماری مائیں اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ایک بگاڑ سا پیدا ہے، یہ بگاڑ کبھی بھی نہیں جا سکتا، اگر جا سکتا ہے تو دینی ماحول سے جا سکتا ہے، اگر جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چیز ہمیں بتا گئے ہیں انہی کو فالو کرنا پڑے گا، انہی کو اپنانا پڑے گا۔ اس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو اور ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمارے سینوں کو سرفراز فرمائے۔